اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ یہ صفحہ نمبر 329 اور آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ سیقولون ان قریب کچھ لوگ کہیں گے، کہتے ہیں ثلاثۃ وہ اصحاب کہف 3 تھے، رابعہم کلبہم اور چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون اور کچھ کہتے ہیں خمسۃ وہ اصحاب کہف 5 تھے، سادسہم کلبہم اور چھٹا ان کا کتا تھا، رجما بالغیب یہ بے تکی باتیں ہیں، ویقولون اور کچھ لوگ کہتے ہیں سبعۃ وہ اصحاب کہف 7 تھے، وثامنہم کلبہم اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ربی میرا رب اعلم زیادہ جانتا ہے بعدتہم ان کی تعداد کو، ما یعلمہم نہیں جانتا ان کو ان کی تعداد کو الا قلیل مگر بہت تھوڑے لوگ، فلا تماری نہ آپ جھگڑا کرے فیہم ان کے بارے میں الا مگر مراء ظاہرا سرسری طور پر، ولا تستفتی اور تم مت پوچھو فیہم ان کے بارے میں منہم احدا کسی ایک سے بھی۔ اہل کتاب کے ہاں یہودیوں کے ہاں اس بارے میں بحث تھی اور جھگڑا تھا کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی۔ چنانچہ بعض لوگ کہتے تھے کہ اصحاب کہف 3 ہے اور چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہتے تھے اصحاب کہف 5 ہے اور چھٹا ان کا کتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں رجما بالغیب بے تکی باتیں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ قول درست نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تو یہاں سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا ہے، کیونکہ پیچھے اللہ رب العزت نے جو 2 قول بیان کیے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ وہ رجما بالغیب ہے بے تکی باتیں ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہ رجما بالغیب نہیں کہا بلکہ کہا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ لیکن اے پیغمبر آپ نے اس بارے میں بحث نہیں کرنی، قُل رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ان کی تعداد کو اللہ بہتر جانتے ہیں اور کچھ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ان کچھ لوگوں میں میں بھی شامل ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا ہے۔
اس حصے کے اندر جو ہمارے لیے قابل غور بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجمم بالغیب۔ رجم اصل میں کہتے ہیں پتھر کے پھینکنے کو۔ آدمی اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس پر ہم لفظ رجم بولتے ہیں، اس کو رجم کر دو، یعنی پتھر مارو اس کو۔ بالغیب کہتے ہیں بن دیکھے، بن دیکھے پتھر پھینکنا، یعنی بے توقی باتیں کرنا، ہوا کے اندر تیر چھوڑنا، فضول باتوں میں بحث کرنا، بے مقصد باتوں میں وقت کو ضائع کرنا۔ تو یہ ساری باتیں درست نہیں ہے۔ ایک چیز کا آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے یا اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نہ دنیا سے نہ دین سے، آدمی ان باروں میں بحث کرتا رہے۔ تو آج کل ہمارے ہاں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دین اور دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ان چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، نہ ہی ہم سے پوچھا جائے گا، صرف کوئی مقصد نہیں ہے، فضول بحثوں کے اندر ہم وقت ضائع کرتے ہیں۔ مثلا دین کے معاملے میں بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں، آدم علیہ السلام نے جس درخت کا پھل کھایا تھا وہ درخت کون سا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں جو لاٹھی تھی وہ کون سے درخت کی تھی۔ یہ فضول باتیں ہیں، ان باتوں کے اندر پڑھ کر اپنے ایمان کو ضائع مت کریں۔ اور پھر بہت سے لوگ یہی بحثیں، ان کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ باتیں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کرتے ہیں تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ اس بارے میں باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کا وجود کہاں پہ ہے؟ کرسی پہ ہے، عرش پہ ہے۔ حدیث میں آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر روز پہلے آسمان پر آتے ہیں۔ تو کیسے آتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ جب آتے ہیں عرش خالی ہو جاتا ہے؟ تو یہ ایسی فضول باتیں ہیں کہ اگر ہم ان کے اندر پڑیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، پنڈلی ہے، کیسے ہے؟ اگر ہم اس بات میں، اس بحث میں پڑیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اس طرح آج کل محرم کا مہینہ ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قصے جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، تو وہیں پر ایک بہت بڑا فضول بحث وہ یزید کے بارے میں۔ کچھ لوگ یزید کو کافر کہتے ہیں، کچھ لوگ یزید کو مسلمان کہتے ہیں، کچھ جنتی کہتے ہیں، کچھ جہنمی کہتے ہیں۔ تو یہ فضول بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ یزید جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ ہم ایسے ہی ایک آدمی کو جنتی کہیں یا ایک آدمی کو جہنمی کہیں اور اپنا آپ جو ہے وہ تباہ کریں۔ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنتی کہیں، کسی کو جہنمی کہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت میں ڈالے، جہنم میں ڈالے، ہم سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ جب وہ خلق قرآن کی بات ہوئی تھی محدثین کے زمانے میں، بہت سے لوگوں نے کہا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کلام نہیں ہے، لیکن صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اور اسی بات پر امام احمد بن حنبل کو بہت سے بادشاہوں نے بڑی بڑی سزائیں دیں۔ تو جب خلیفہ واسط باللہ کا دور آیا، اس دور میں جو معتزلہ جو کہتا تھا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کا نام تھا ابن ابی داؤد۔ تو ایک بزرگ خلیفہ واسط باللہ کے پاس آئے، انہوں نے آ کر کہا میں اس آدمی سے بحث کرنا چاہتا ہوں، منازعہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو منازعہ ہو گیا، شروع ہوا۔ اس بزرگ نے ایک بہت اچھی بات کہی، اس نے کہا میں لمبی چوڑے بات سے نہیں کرتا، صرف ایک سادہ جا سمپل سی بات ہے بھئی، جس چیز کے بارے میں ہماری توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دلائی، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بحث نہیں کی، جس چیز کی دعوت ہمیں نبی علیہ السلام نے نہیں دی، آپ کے اصحاب نے نہیں دی، تو ہم کون ہوتے ہیں اس چیز کے بارے میں لوگوں کو دعوت دینے والے؟ محرم کے بعد سفر کا مہینہ، سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ، اور ربیع الاول کے اندر جلوس نکالے جاتے ہیں نبی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے۔ بھی جس چیز کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ہمیں دعوت نہیں دی، جو جلوس، جو میلاد، جو چیزیں صحابہ کرام نے نہیں کی، ہم کون ہوتے ہیں ان چیزوں کو کرنے والے؟ اور بھی جو لوگ نہیں کرتے ان کو ہم شیطان کے بھائی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ فضول باتیں ہیں، ان باتوں کے اندر مت پڑو۔ پھر اس بزرگ نے آگے اور تھوڑی سی اور وضاحت بھی کی، اس نے کہا دیکھیے، ایک وہ چیز جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے لیکن نبی علیہ السلام نے وہ ہمیں بتلائی ہی نہیں، نبی علیہ السلام کو پتہ ہے لیکن آپ نے ہمیں بتلائی نہیں۔ جس چیز کے بارے میں نبی علیہ السلام خاموشی اختیار کر رہے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں بحث کریں؟ جس چیز کے بارے میں نبی علیہ السلام خاموش ہے، ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتلایا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہی نہیں نبی علیہ السلام کو کہ آدم علیہ السلام نے جس درخت کا پھل کھایا تھا وہ درخت کون سا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتلایا ہی نہیں ہے کہ
اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کہ ایک بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر نازل ہی نہیں کی تو ہم ان چیزوں کے بارے میں بحث کریں اور اپنا آپ جو ہے وہ ہم تباہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہی نہیں ہے، اتنا بتلایا اللہ تعالیٰ ہر روز پہلے آسمان پر آتے ہیں، کیسے آتے ہیں وہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتلائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی بحثیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی ہے یا جن باتوں کے بارے میں ہمیں وضاحت نہیں کی، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان بارے میں خاموشی ہی اختیار کریں، ان کے بارے میں بحث نہ کریں۔ فلا تمہاری فیہم الا مراء ظاہرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جھگڑا ہو جائے سرسری طور پر جھگڑا کرو۔ جہاں بھی اللہ رب العزت نے ہماری ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے کہ انسانی ناطے سے جھگڑے ہو جاتے ہیں، بحثیں ہو جاتی ہیں، تو جب جھگڑا ہو جائے بحثیں ہو جائیں تو کیسے ہو جھگڑا؟ میرا ظاہرا، سرسری طور پر ہو، زبان سے جھگڑا ہو، جھگڑے کو اتنا طول مت دیں، اتنا لمبا مت کریں کہ زبان کا جھگڑا دل تک پہنچ جائے، کیونکہ جب زبان کے جھگڑے دل تک پہنچتے ہیں تب انتقامی آگ دل کے اندر بھڑکتی ہے اور پھر اس انتقامی آگ سے فتنہ برپا ہوتا ہے۔ آدمی کا چھوٹی سی معمولی سی بات پر جھگڑا ہوتا ہے، تھوڑی سی تو میں ہو گئی اور پھر وہ آدمی جھگڑا جو ہے اس کو ذہن میں ڈالتا ہے اور ذہن کے ذریعے وہ دل تک پہنچتا ہے، پھر دل جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ انتقامی سوچیں چلتا ہے، انتقامی پلاننگ ہوتی ہے اور پھر اس کے تحت جو ہے وہ بڑے بڑے فتنے رونما ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انسانی ناطے سے تمہارے درمیان جھگڑا ہو بھی جائے تو اس جھگڑے کو دل تک مت پہنچنے دیں۔ صحابہ کرام کے اندر یہی بات ہوتی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان تھے، خاص کر نبی علیہ السلام کی بیٹی بہت زیادہ غم زدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی وجہ سے وہ 6 ماہ بعد جو ہے وہ فوت ہو گئی۔ تو ان کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد بہت زیادہ غم زدہ رہا کرتے تھے۔ تو ایک دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پاس سے گزرے، انہوں نے سلام کہی لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کا جواب نہ دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اب دیکھیے ایک سلام کہی ایک آدمی نے، دوسرے نے جواب نہیں دیا۔ اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ہم کہتا اچھا سلام کا جواب نہیں دیا تو نہ صحیح، میں بھی سلام نہیں کہا کروں گا، اس کے اندر یہ ہے تو پھر یہی صحیح، میں بھی اس کا جواب نہیں دوں گا آئندہ۔ نہیں، یہ بات نہیں سوچی، سلام کہی جواب نہیں ملا، فوراً خلیفے کے پاس گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، اور جا کر کہا میں نے عثمان کو سلام کہی ہے لیکن اس نے میری سلام کا جواب نہیں دیا، اور وہ بھی خلیفہ پھر صحابی تھا، آگے سے یہ نہیں کہا کہ سلام کا جواب یہ نہیں دیا تو نہ صحیح، یہ کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ نہیں، فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گئے، جا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر پوچھا بھی آپ کو عمر نے سلام کہی اور آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے سلام نہیں کہی۔ دیکھو معاملے کی تحقیق ہو رہی نا، وہ کہہ رہے مجھے سلام نہیں کی، عمر کہہ رہے میں نے سلام کہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عثمان، میرا خیال ہے کہ تم کسی بات کے غم کی وجہ سے مشغول تھے، عمر نے سلام کہی اور تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کہا ہاں میں نبی علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے غم زدہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے سلام کہی گئی، ہو سکتا ہے انہوں نے کہی ہو لیکن مجھے پتہ نہیں چلا۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کے درمیان ایک بارے میں بحث ہو گئی، اختلاف ہو گیا، فوراً تحقیق کی، اس سلام کے معاملے کو دل تک نہیں پہنچنے دیا، زبان تک رکھا اور معاملہ جو ہے وہ رفع دفع کر دیا۔ اگر ہمارے درمیان بھی اس طرح کسی بارے میں جھگڑا ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، فوراً تحقیق کر کے معاملے کو زبان تک محدود رکھیں، معاملے کو اتنا طول مت دیں کہ زبان کا معاملہ جو ہے وہ جھگڑے تک پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تمہاری فیہم الا مراء ظاہرا، اگر جھگڑا ہو بھی جائے تو سرسری طور پر جھگڑا ہو، ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ یہاں پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ اے نبی آپ اب ان اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں یہودیوں سے، اہل کتاب سے مت سوال کرے، یہ اتنا اہم معاملہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آپ سوال کرتے پھریں۔ تو ہاں ہمیں بھی یہاں یہی حکم ہے کہ جو معاملے اتنے اہم نہ ہو، جن کا کوئی اتنا خاص مقصد نہ ہو، ان کے بارے میں بحثیں کرنا، علماء کرام سے بار بار وہ مسائل پوچھنا جن کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، فرشتے قبر میں اس بارے میں سوال نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں،
ایسی باتوں کے بارے میں سوال کرنا الجھ کر انسان اپنے آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو وہی مسائل پوچھنے چاہیے، انہی مسائل کے بارے میں سوال کرے جن کا ہمارے دین سے تعلق ہے یا جن کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔